اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ جل جلالہ نے نماز کو گناہوں کے معاف کرنے کا قوی ذریعہ بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہوئی، اور تکلیف اس قدر تھی کہ آنکھ سے پانی جاری ہونے لگا مسلسل۔ تو آنکھ کا علاج کرنے والے طبیب حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اجازت ہو تو ہم آپ کی آنکھ کا علاج کرتے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 5 دن تک احتیاطاً نماز کا جو سجدہ ہے وہ کسی اونچی لکڑی وغیرہ پہ کریں، زمین پر مت کریں۔ احتیاطاً سجدہ کسی اونچی جگہ پر لکڑی پر کر لیجئے اور زمین پر مت کریں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے، واللہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اللہ جل جلالہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوں گے۔ حالانکہ شرع اگر عذر ہے تو اس طریقے سے نماز پڑھنا جائز ہے، اور یہ نماز چھوڑنے کی وعید میں بھی داخل نہیں۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نماز کے ساتھ جو شغف، جو محبت، جو تعلق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی اس قدر اہمیت تھی کہ نماز ان کے نزدیک ساری دنیا سے اچھی تھی، ساری دنیا سے زیادہ قیمتی تھی، ساری دنیا اس نماز پر قربان تھی۔ اور آج ہم کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اس کا ہمیں ذرا سا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بمشکل 10 منٹ 15 منٹ، بس اس سے زیادہ وقت تو نہیں لگتا۔ اور اللہ جل جلالہ کی قرب کا ذریعہ ہے نماز۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ جل جلالہ نے نماز کو گناہوں کے معاف کرنے کا قوی ذریعہ بنایا ہے، کہ انسان سے اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو نماز پڑھ لے، 2 رکعت نفل توبہ پڑھ لے اور اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ جل جلالہ اس کے اس گناہ کو معاف کر دیتا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح وہ نماز کی اہمیت، جس قدر ان کے نزدیک نماز کی اہمیت تھی، ہمیں بھی اس طرح نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم نماز تو پڑھ لیتے لیکن نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی اور مضبوط نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔